بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل کے سامعین کی خدمت میں کتاب عدل الہی کا تیسرا حصہ حاضر خدمت ہے۔ صفحہ نمبر 38، کلام اسلامی کی فلسفہ اسلامی پر تاثیر۔ کلامی ابحاث اگرچہ کسی فیصلہ کن نتیجے تک نہ پہنچ سکیں، لیکن الہیات کے موضوع پر فلاسفہ اور حکماء کو بہت زیادہ مدد فراہم کر گئیں۔ جن وجوہات کی بنا پر اسلامی فلسفے نے یونانی اور اسکندری فلسفے سے اپنے آپ کو ممتاز کرتے ہوئے الہیات بالمعنی الاخص کے موضوع پر نت نئے نظریات کو پیش کیا۔ مترجم نے فلسفے اور حکمت الہی کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے: الہیات بالمعنی العام اور الہیات بالمعنی الاخص۔ فلسفی حضرات پہلے حصے میں بیان شدہ ابحاث سے حاصل ہونے والے نتیجے کو مد نظر رکھتے ہوئے خدا، صفات خدا اور ان جیسے مسائل سے بحث کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ توجہ دی ہے مترجم نے الہیات بالمعنی الاخص کے لیے۔ ان میں سے ایک وجہ وہ علمی مواد ہے جو کلام اسلامی نے اسے فراہم کیا۔ متکلمین کا فلسفیوں پر علمی احسان ہے کہ انہوں نے فلسفیوں کے سامنے جدید مسائل اور نئے افق پیش کیے، اگرچہ وہ خود ان مسائل کو حل کرنے میں ناکام رہے۔ متکلمین نے جہاں نئے مسائل کا مجموعہ پیش کر کے فلسفیوں کے لیے علمی کاوشوں کا راستہ کھولا، تو دوسری جانب فلسفے کی ایک اور خدمت بھی کی، اور وہ یہ کہ یونانی طرز تفکر کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرنے کی بنا پر وہ ہمیشہ اس کو مسترد کرنے کی تگ و دو میں لگے رہتے اور مسلسل اس پر حملے کیا کرتے تھے۔ فلسفے اور فلسفیوں کو مسترد کرنے کی خاطر کتابیں لکھتے، نیز ان کے افکار و نظریات کو غلط ثابت کرتے یا شک و تردید میں مبتلا کر دیتے تھے۔ فلاسفہ اور متکلمین کے اس علمی تصادم اور متکلمین کے اعتراضات کے زندان سے گلو خلاصی کی خواہش نے اسلامی فلسفہ الہیات کے میدان میں ایک خاص جوش و جذبے اور نئی تحریک کو جنم دیا۔ یقیناً سخت کوششوں کے نتیجے میں ہی نئے کندے لپکتے ہیں اور جدید علمی میدان کشف ہوتے ہیں۔ شیعہ عقلی طرز تفکر۔ انہی مکاتب فکر کے درمیان شیعہ کلامی اور فلسفی مکتبہ فکر قابل توجہ ہے۔ اشعری اور معتزلی طرز تفکر کے جن کا ذکر گزشتہ اوراق میں گزرا دنیائے اہل تسنن سے متعلق ہیں، لیکن اہل تشیع جہاں فروعی و فقہی احکام میں خود کفیل تھے، اسی طرح اصول دین اور فلسفی و کلامی مسائل یعنی اسلامی معارف میں بھی مکمل خود کفیل اور مستغنی تھے۔ شیعہ فلسفی اور کلامی طرز تفکر میں مسئلہ عدل و توحید نہایت گہرے اور دقیق ترین نظریات کی صورت میں پیش کیے گئے۔ گزشتہ چار مشہور موضوعات یعنی عدل، عقل، استطاعت اور حکمت میں معتزلہ کی حمایت کی گئی، اور اسی بنا پر شیعوں کو عدلیہ کا نام دیا گیا۔ لیکن مذکورہ بالا چار موضوعات میں مکتب تشیع کا طرز تفکر معتزلی طرز تفکر سے مختلف تھا۔ مثلاً مکتب تشیع میں اختیار کی تفسیر ہرگز تفویض کے معنی میں نہیں کی گئی، جس کے لحاظ سے انسان کو مکمل اختیارات سونپتے ہوئے ذات باری تعالیٰ سے اختیار کو چھین لیا گیا ہے۔ نیز انسان کو فاعل مطلق و مستقل گردانتے ہوئے اسے خدا کی مثال و نظیر قرار دیا گیا ہے، جس کا لازمہ شرک ہے۔ اس مکتب نے ائمہ علیہم السلام سے الہام و رہنمائی حاصل کرتے ہوئے سب سے پہلے امر بین الامرین کا قانون پیش کیا۔ یہ جملہ مشہور ہو گیا: لا جبر ولا تفویض بل الامر بین الامرین۔ اس مکتبہ فکر میں عقیدہ عدل کی اس جامع اور مکمل انداز میں تشریح کی گئی کہ توحید افعالی یا توحید ذاتی کو رتی برابر بھی ٹھیس نہ لگے۔ عدل و توحید ایک دوسرے کے موافق و ہم آواز قرار پائے، اور یہ کہا گیا: العدل والتوحید علویان والجبر والتشبیہ
امویان، یعنی کہ عدالت اور توحید علوی مکتب فکر سے متعلق ہے، جبکہ مجبور ہونا اور خدا کا مثل قرار دینا اموی مکتب فکر سے متعلق ہے۔ اس مکتبہ یہ فکر میں عقیدہ عدل کی اس جامع اور مکمل انداز میں تشریح کی گئی کہ توحید افعالی یا توحید ذاتی کو رتی برابر بھی ٹھیس نہ لگے، عدل و توحید ایک دوسرے کے موافق و ہم آواز قرار پائے۔ اس مکتبہ یہ فکر میں اصالت عدل، عقل کا احترام، انسان کی آزاد و خود مختار شخصیت نیز جہان ہستی کا حکمت پر مبنی ہونا پایا، یہ اس بات تک پہنچایا گیا۔ توحید افعالی یا توحید ذاتی کو ذرہ برابر ٹھیس پہنچائے بغیر انسانی اختیار کی تائید کی گئی، بغیر اس کے کہ انسان ایک شراکت دار کی مانند سلطنت پروردگار میں شخصیت نمائی کرے اور ارادہ الہی انسانی ارادے کے تحت اور مغلوب قرار پائے۔ قضاء و قدر کو پورے عالم وجود میں ثابت کیا گیا، لیکن وہ بھی اس طرح سے کہ انسان قضاء و قدر الہی کے مقابلے میں مجبور و بے بس نہ ہونے پائے۔ شیعہ کلامی مکتب میں توحید سے متعلقہ تمام مسائل کا محور توحید تھا، یعنی توحید و تکثیر صفات کے بارے میں شیعہ معتزلہ کی موافقت اور اشاعرہ کی مخالفت کرتے ہوئے توحید صفاتی کے طرفدار ٹھہرے۔ فرق یہ تھا کہ معتزلہ اس سلسلے میں نفی صفات اور ذات کی صفات سے نیابت کے نظریے تک جا پہنچے، لیکن شیعوں نے معارف الہیہ کے عمیق اور دقیق ترین عقیدے کو اپنایا، جس کے مطابق صفات ذات سے متحد اور عینیت رکھتی ہیں۔ ادھر توحید افعالی میں شیعوں نے اشاعرہ کی طرفداری کی، لیکن اس فرق کے ساتھ کہ علت و معلول اور اسباب و مسببات کے نظام کو مسترد نہ کیا۔ شیعہ کلامی مکتب میں توحید ذاتی، صفاتی اور افعالی کا بیان اس قدر بلند و دقیق انداز سے ہوا کہ جس کا علمی دنیا میں سابقہ نہیں ملتا۔ اس نکتے کی وضاحت مصنف نے اس طرح سے کی ہے کہ ہم نے اپنی کتاب سیری در نہج البلاغہ میں فصل توحید کے ضمن میں اور اصول فلسفہ اور روش ریئلزم کی 5ویں جلد میں اس بارے میں تفصیل سے لکھا ہے۔ قضاء و قدر کا انسان کے اختیار اور آزادی سے رابطے کے بارے میں اپنی کتاب انسان اور سرنوشت میں وضاحت پیش کی ہے۔ ہم نے اصول فلسفہ روش ریئلزم کی 5ویں جلد کے مقدمے میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ الہی حکماء نے کس طرح سے قرآنی تعلیمات، احادیث، خطبوں اور دعاؤں سے الہام و رہنمائی حاصل کی ہے۔ بنابر یہاں کسی تفصیلی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ اسلامی حکماء ایک طرف مدلل برہانی اصولوں سے واقفیت اور دوسری جانب اسلامی تعلیمات سے الہام و رہنمائی حاصل کرنے کی بنا پر 1000 سالہ علمی جدوجہد کے بعد الہیات بالمعنی الاخص جیسے موضوع کو نہایت مستحکم و مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اسلامی حکماء کی نظر میں عدل اپنے مقام پر ایک مسلم حقیقت کا حامل ہونے کے باوجود اس امر کا لازمہ ہرگز نہیں رکھتا کہ ذات پروردگار متعال کسی جبری قانون اور بیرونی ارادے کی ماتحت قرار پائے، نیز اس کی قاہریت مطلقہ بھی کبھی کسی قسم کا خلل نہیں آتا۔ اس کے علاوہ حسن و قبح عقلی کو بھی ایک منفرد انداز سے بیان کیا گیا، یعنی معقولات نظری کے دائرے سے نکل کر کہ جس کا کام حقیقت کو کشف اور اظہار کرنا ہے، ایسے بدیہی معقولات کے دائرے میں داخل ہو گیا جو عملی اور اعتباری ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ حسن و قبح عقلی ہرگز فعل پروردگار متعال کا میزان و مقیاس نہ بنا۔ متکلمین کے برخلاف حکماء و فلاسفہ نے ہرگز مذکورہ مقولات کو معارف الہیہ کے میدان میں استعمال نہیں کیا۔ غایت و غرض جیسے مسئلے میں غایت کو غایت فعل اور غایت فاعل میں تقسیم کیا گیا۔
باری تعالیٰ کی حکمت کی تفسیر یوں بیان کی گئی ہے کہ تمام اشیاء ذات حق کی عنایت کے تحت اپنی اپنی غایات اور استعدادی کمالات تک پہنچتی ہیں۔ مذکورہ بالا نظریات کو پیش کرنے کے بعد غایت و غرض نے ایک واضح اور روشن مفہوم پا لیا۔ حکماء کی نظر میں ہر فعل کی ایک غایت و انتہا ہے، اور ذات اقدس الہی غایت کل یعنی غایت الغایات ہے۔ تمام اشیاء اسی کی جانب رواں دواں ہیں۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَہَىٰ، اور یہ کہ منتہائے مقصود آپ کے رب کے پاس پہنچتا ہے۔ سورہ نجم آیت نمبر 42۔ البتہ واضح رہے کہ مذکورہ بالا تمام موضوعات و مسائل ایک طویل بحث کے متقاضی ہیں، لیکن اتنی مختصر تمہید میں اتنے طویل مباحث کو نہیں چھیڑا جا سکتا۔ قانون عدل کی علم فقہ میں آمد۔ عالم اسلام میں بحث عدل کی جڑیں فقط علم کلام یا متکلمین کے درمیان ہی نہیں پائی جاتی، بلکہ ان کا پھیلاؤ علم فقہ تک پہنچتا ہے۔ اسلامی معاشرے کا محور اس کی تشکیل کے ابتدائی دور سے ہی قرآن و سنت قرار پایا تھا۔ یہ معاشرہ اپنے تجارتی، عبادی، مدنی، سیاسی اور جزا و سزا سے متعلق تمام قوانین و مسائل کا حل وحی الہی سے چاہتا تھا۔ اب اگر کسی واقعے کا حکم قرآن کریم میں صراحتاً بیان کیا گیا ہو، یا مسلم اور قطعی سنت موجود ہو، یا بنفس نفیس رسول اکرم تک رسائی ممکن ہو، یا ائمہ معصومین علیہم السلام تک شیعہ نقطۂ نگاہ سے انسان پہنچ سکتا ہو، تو مذکورہ بالا صورتوں میں لائحہ عمل روشن و واضح ہے۔ لیکن اگر کسی واقعے کے بارے میں صریح آیت یا سنت مسلمہ موجود نہ ہو، نیز معصوم تک رسائی بھی ناممکن ہو، تو پھر یقیناً اجتہاد و استنباط کی نوبت آتی ہے۔ اجتہاد کا آغاز کب سے ہوا؟ اہل سنت کے یہاں اجتہاد میں کیا تبدیلیاں آئیں؟ شیعہ اجتہاد میں کیا تغیر و تحول لائے؟ ان تمام ابحاث کا دامن بہت گستردہ ہے، جس کو اس مقام پر نہیں چھیڑا جا سکتا، لیکن یہ بات بلا شبہ کہی جا سکتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے یا کم از کم آن حضرت کے وصال کے ساتھ ساتھ اس کا آغاز کر دیا گیا۔ اب یہ اور بات ہے کہ آیا مذکورہ اجتہادات اپنی حقیقی اور صحیح شکل و صورت میں انجام پائے یا نہیں، اس کی جانب ہم نے ایک اور مقام پر ارشاد کیا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ آپ رجوع کریں مصنف کے مقالے اسلام میں اصل اجتہاد۔ اسلامی فقہ بقیہ علوم کی مانند نہایت تیزی سے تکامل و ترقی کی جانب رواں دواں ہو گئی، جس کے نتیجے میں مختلف دبستان ہائے فقہی وجود میں آئے۔ مکتب اہل حدیث کے جو فقہائے مدینہ منورہ کے درمیان مرسوم تھا، اور مکتبہ قیاس جو فقہائے عراق کے درمیان رائج تھا، اہل حدیث کا طریقہ کار یہ تھا کہ مسائل کے حل کے لیے سب سے پہلے قرآن کریم کی طرف رجوع کرتے، اور قرآن سے حل نہ ملنے کی صورت میں آن حضرت کی احادیث کا رخ کرتے، اور احادیث میں اختلاف کی صورت میں احادیث کے راویوں کی جانچ پڑتال کرتے۔ پھر حدیث سے بھی حل نہ ملنے کی صورت میں ان کے سامنے دو راستے ہوتے تھے: باہمی تصادم و تعارض رکھنے والی احادیث کے درمیان فوقیت و ترجیح نہ رکھنے والی احادیث کی صورت میں صحابہ کرام کے اقوال اور فتاویٰ کی جانب رجوع کرتے تھے، اور یہاں سے بھی تسلی بخش جواب نہ پانے کی صورت میں ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ احادیث میں موجود اشاروں اور کنایوں کے ذریعے اپنے مسائل کا حل تلاش کریں۔ شاذ و نادر ہی ایسا ہوتا تھا کہ یہ حضرات اپنی ذاتی ثوابدید اور قیاس کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کریں۔ لیکن اہل قیاس کا طریقہ کار کچھ اور تھا۔ یہ حضرات قرآن و سنت میں کسی مسئلے کا حل نہ پانے کی صورت میں احادیث مرویہ پر اتنا اعتماد نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کی نظر میں اکثر احادیث جعلی یا تحریف شدہ تھیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق ایک فقیہ
کثرت سے قوانین اسلامی کا استخراج و استنباط کرنے کے بعد اسلامی قوانین کی روح سے واقف ہو جاتا ہے اور قوانین و مسائل میں مشابہت کی بنا پر اپنے مورد نظر مسئلے کا حکم تلاش کر سکتا ہے۔ اہل قیاس ورائے کے مطابق عدالت اور مصلحت فقیہ کے لیے ایک اچھی رہنما ثابت ہو سکتی ہے۔ یہی وہ مقام تھا جہاں فقیہ نے اپنے آپ کو اس امر کا پابند اور ذمہ دار سمجھا کہ وہ مقتضیات عدالت و مصلحت کے بارے میں سوچے۔ استحسان یا استصلاح جیسی اصطلاحات اسی فکر کی پیداوار ہیں۔ اہل حدیث اور اہل قیاس کا تصادم۔ اہل حدیث کی نظر میں اہل قیاس عقل کی جانب رجوع کرنے کے سلسلے میں زیادہ روی اور افراد کا شکار ہو گئے تھے۔ ان کے خیال میں اہل قیاس حقیقی مصلحتوں اور معیارات کو منکشف کرنے کی بنا پر احادیث سے ایک طرح کا سطحی اور تدبر سے عاری برتاؤ کرتے تھے۔ اہل حدیث کا کہنا تھا کہ شریعت کی بنیاد منتشر امور کو مجتمع اور مجتمع امور کو منتشر کرنا ہے، اور یہ کام معمولی عقلوں کے بس کا نہیں۔ عقل کی پرواز ہرگز اتنی بلند نہیں کہ وہ سادہ اندیشی اور خیال پردازی کو بروئے کار لاتے ہوئے احکام اسلامی کی روح اور عمق تک رسائی کا دعویٰ کرے۔ ادھر اسی کے مقابل اہل قیاس اہل حدیث پر فکری جمود اور علمی پسماندگی کا الزام لگاتے تھے۔ فن اصول فقہ میں قاعدہ ملازمہ نام کا ایک مشہور قانون موجود ہے، جس کے مطابق عقل اور شریعت کے حکم کے درمیان ملازمہ ہے، اور وہ قاعدہ یہ ہے: کل ما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع وکل ما حکم بہ الشرع حکم بہ العقل۔ یعنی جب بھی عقل کسی یقینی مصلحت یا مفسدے کو درک کرے تو دلیل لمی یا بالفاظ دیگر علت کے ذریعے معلول کو کشف کرتے ہوئے ہم یہ حکم لاگو کریں گے کہ شریعت مذکورہ مصلحت یا مفسدے کو بالترتیب استیفا یا دفع کرنے کا حکم دیتی ہے۔ اگرچہ مذکورہ حکم شریعت میں صراحتاً بیان نہ کیا گیا ہو، اور جہاں بھی شریعت نے وجوب استحباب، کراہت یا تحریم کا حکم دیا ہو، وہاں ہم دلیل انی یا بالفاظ دیگر معلول کے ذریعے علت کو کشف کرنے کے بعد یہ حکم لاگو کرتے ہیں کہ درپردہ کوئی نہ کوئی مصلحت یا مفسدہ پوشیدہ ہے، اگرچہ سر دست ہماری عقل مذکورہ مصلحت یا مفسدے سے واقف نہ ہو۔ فقہا کی نظر میں مخصوصاً وہ حضرات کے جو رائے اور قیاس کی جانب زیادہ جھکاؤ رکھتے تھے، شریعت اور عقل کے درمیان ایک ہم آہنگی اور مطابقت موجود ہے۔ اسلامی احکام ایسے احکام نہیں جو مرموز، مجہول اور ناقابل ادراک ہوں، ایسے احکام نہیں کہ جن میں 100% تعبد کی حکمرانی ہو، بلکہ ان احکامات کو سمجھنے اور استنباط میں تعقل کا بھی اپنا ایک کردار ہے۔ ان علماء نے حسن و قبح جیسے کلامی مسئلے کو اصول فقہ میں داخل کر دیا اور اسے شرعی احکام کے معیارات اور ملاکات کے طور سے روشناس کروایا۔ انہوں نے کہا، احکام کے ملاکات و مناطات میں سے عقل جس ملاک و مناط کو واضح ترین انداز سے درک کرتی ہے وہ حسن عدل و احسان اور قباحت ظلم و عدوان ہے۔ اس طرح عدل و ظلم اسلامی فقہ میں ایک معیار اور پیمانے کے طور سے داخل ہو گئے۔ اہل حدیث کی نگاہ میں اسلامی فقہ کے 3 منابع ہیں: کتاب، سنت اور اجماع، لیکن اہل رائے اور قیاس کے یہاں 4 منابع ہیں: کتاب، سنت، اجماع اور رائے و قیاس۔ اہل حدیث اہل قیاس و رائے پر کچھ اعتراضات رکھتے تھے۔ مختلف مثالوں کے ذریعے وہ اس بات کو ثابت کرتے تھے کہ رائے اور قیاس پر بھروسہ کرنا انسان کو احکام شرعی کے استخراج میں غلطی اور انحراف کا نشانہ بنا دیتا ہے۔ ان کے جواب میں اصحاب رائے و قیاس کچھ ایسی مرویہ احادیث کے ذریعے کہ جن کی صحت و سند مشکوک ہے، ان کو قصوروار ٹھہراتے تھے۔ شیعہ فقہی طرز تفکر۔ شیعہ فقہ و اجتہاد نے شیعہ کلام اور فلسفے کی مانند
بقیہ مکاتب فکر سے ہٹ کر ایک علیحدہ راستے کو طے کیا۔ شیعہ فقہ میں احکام کا نفس الامری مصالح و مفاسد کے تابع اور پیرو ہونا مسلم قرار پایا۔ اس نکتے کی مترجم نے اس طرح سے وضاحت کی ہے کہ دین اسلام میں کسی کام کا واجب اور حرام ہونا اس بنیاد پر ہے کہ وہ کام ذاتی طور پر خوبی رکھتا ہے تو واجب ہوگا، اور اگر ذاتی طور پر قباحت رکھتا ہو تو حرام ہوگا۔ عقل و شریعت ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ٹھہرے، نیز اجتہاد کے میدان میں عقل کا مقام بھی محفوظ رہا۔ مزید برآں رائے و قیاس پر خط بطلان کھینچنے والے اہل حدیث سے بھی زیادہ اہل تشیع کے یہاں قیاس مذموم قرار پایا۔ ادھر مکتب اہل حدیث میں کیونکہ شرعی احکام کے منابع میں عقل کوئی حجیت و سندیت نہ رکھتی تھی، لہٰذا انہوں نے قیاس کی مخالفت کی، لیکن مکتب تشیع میں قیاس کی مذمت کی دو اور وجوہات تھیں۔ نمبر 1، قیاس پر عمل کا محور ظن و گمان ہے، علم و یقین نہیں، یہ خیال کی پیروی ہے، عقل کی تابعیت نہیں۔ نمبر 2، قیاس کی جانب رجوع کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اصول اور اسلامی قانونی کلیات مطلوبہ مقدار میں موجود نہیں۔ بلا شبہ یہ نظر بجائے خود یا تو اسلام پر ظلم ہے یا اسلام سے ناواقفیت اور جہل کا نتیجہ۔ یہ بات صحیح ہے کہ فرداً تمام اسلامی احکام بیان نہیں کیے گئے ہیں، نیز یہ امر ممکن بھی نہیں کیونکہ اسلامی احکام لامتناہی ہیں، لیکن اسلامی کلی قوانین اس طرح سے ترتیب و تدوین کیے گئے ہیں کہ وہ ان لامتناہی جزیات اور زمان و مکان جیسے تغیر پذیر مقولوں کو ملحوظ خاطر رکھنے کے باوجود تمام مسائل کا حل پیش کرنے پر قادر ہیں۔ بنابراین ایک فقیہ کے لیے ہرگز یہ شائستہ نہیں کہ وہ لفظ پر جمود کرے اور ہر جزئی واقعے کے حل کا بعین ہی قرآن کریم یا حدیث سے مطالبہ کرے۔ نیز وہ یہ بھی نہیں کر سکتا کہ کسی مسئلے کا حل نہ ملنے کی صورت میں خیال پردازی اور قیاس کو بروئے کار لائے، بلکہ فقیہ کی ذمہ داری تفریع ہے، یعنی کلی قوانین کے مصادیق ڈھونڈنا اور فرع کو اصل کی جانب پلٹانا۔ اسلامی کلی اصول کتاب و سنت میں موجود ہیں، ضرورت صرف ایک مہارت کی ہے، اور وہ مہارت ہے اجتہاد، یعنی باریک بینی اور دقت نظری کے ساتھ حوادث زمانہ کو اسلامی کلیات پر منطبق کرنا۔ اصول کافی میں ایک باب کا نام ہے، کوئی مسئلہ نہیں مگر یہ کہ اس کا اصول کتاب و سنت میں موجود ہے۔ بنابراین عدل اور احکام اسلامی کی مصالح اور مفاسد نفس الامری سے تبعیت، نیز حسن و قبح عقلی اور عقل کی حجیت و سندیت جیسے مقولے شیعہ فقہا کا مستند و معتبر محور قرار پائے، اور آخر کار عدل نے اسلامی فقہ میں اپنے مقام کو دوبارہ حاصل کر لیا۔ شیعہ فقہ میں عقل و تخیل بالفاظ دیگر عقلی، برہانی اور ظنی قیاس کو، جسے تمثیل منطقی کہا جاتا ہے، ایک دوسرے سے جدا کر دیا گیا۔ یہ کہا گیا کہ فقہ کے 4 منابع ہیں: کتاب، سنت، اجماع اور عقل۔ اس مکتب فقہی میں قیاس کی مذمت کی گئی اور عقل و برہان کو سند اعتبار ملی۔ معاشرتی اور سیاسی میدان میں عقیدہ عدل۔ گزشتہ اوراق میں عدل کے بارے میں جو گفتگو کی گئی وہ اس مسئلے کی علمی دنیا میں حیثیت سے متعلق تھیں۔ یہ بتایا گیا کہ عالم تکوین یا نظام تشریع میں موجود عدل الہی کس طرح اسلامی علوم میں داخل ہوا اور اتنی اہمیت کا حامل ٹھہرا کہ بعض فرقوں نے اپنے آپ کو عدلیہ کے نام سے موسوم کر دیا اور عدل کو اپنے بنیادی عقائد کا جزو قرار دیتے ہوئے بقیہ فرقوں سے امتیاز کا سبب شمار کیا۔ جیسا کہ ہم اثنا عشری شیعہ عدل کو اپنے بنیادی عقائد اور اصول دین میں سے شمار کرتے ہیں۔
ایک علمی نظریے کے علاوہ یہ نظریہ اسلامی معاشرے کے ابتدائی ایام سے ہی عوام الناس کے درمیان ایک اور پہلو سے بھی مورد گفتگو رہا ہے، اور وہ ہے عدل کا اجرا۔ ایک عام مسلمان کا اولین اور بدیہی ترین اجتماعی عقیدہ یہ تھا کہ اس کا امام، قائد اور راہبر عادل ہو، عدالت کے گواہ عادل ہوں، طلاق یا طلاق سے رجوع کے گواہ عادل ہوں۔ مزید برآں شیعہ عقیدہ یہ تھا کہ امام جمعہ و جماعت کو بھی عادل ہونا چاہیے۔ ہر مسلمان ان عہدوں کے بارے میں کہ جن پر عادل افراد کو فائز ہونا چاہیے اپنی ذمہ داری کا احساس کیا کرتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث زبان زد خاص و عام تھی: افضل الجہاد کلمۃ عدل عند امام جائر، کہ جابر حکمران کے سامنے کلمہ یہ عدل کہنا افضل جہاد ہے۔ یہ اصول کافی کی حدیث ہے، اور اسی مختصر حدیث نے نہ جانے کتنے بہادری کے کارنامے اور دلیرانہ کرداروں کو خلق کیا۔ عملی پہلو سے معاشرتی زندگی میں مسئلہ عدل پر گفتگو کی تاریخ بہت طویل ہے، نیز کتاب ھذا کے موضوع سے بھی خارج، لہٰذا ہم اس بحث میں داخل نہیں ہوں گے۔ بنیادی سبب: اس موضوع سے متعلق مذکورہ علمی و عملی مکاتب فکر سے واقفیت کے بعد قاری کے ذہن میں ایک سوال تشنہ جواب رہ جاتا ہے، اور وہ یہ کہ کلام اسلامی نے سب سے زیادہ عدل کے موضوع کو اتنی اہمیت کیوں دی؟ اسلامی فقہ میں مسئلہ عدل کیوں سر فہرست رہا؟ دنیائے اسلام کی سیاست میں سب سے زیادہ لفظ عدل کیوں پردہ سماعت سے ٹکراتا ہے؟ ان تمام شعبوں میں عدل کا ذکر یقیناً ایک بنیادی سبب اور خاص وجہ رکھتا ہے۔ کیا ان تمام فکری سلسلوں کی پیدائش اور نشو و نما کا اصلی سبب درپردہ کچھ اور تھا؟ ہماری نظر میں اسلامی معاشرے میں مسئلہ عدل کی علمی و عملی شعبوں میں آمد کے بنیادی اور اولین سبب کو سب سے پہلے قرآن کریم میں تلاش کرنا چاہیے۔ یہ قرآن کریم ہے کہ جس نے قلوب میں عقیدہ عدل کی تخم پاشی اور آبیاری کی، عقلی، عملی اور سماجی لحاظ سے ایک ایسی روح پھونکی جو ایک اضطراب آمیز احتیاط کے ساتھ ہمیشہ عقیدہ عدل کی حفاظت کرتی رہے۔ یہ قرآن ہی ہے جس نے تکوینی، تشریعی، اخلاقی اور معاشرتی عدل جیسے مختلف مفاہیم پیش کیے۔ قرآن کریم صراحت سے اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ عالم ہستی اور خلقت کی بنیاد عدل و توازن اور اس کا محور مخلوقات کی استعداد اور قابلیت ہے۔ ان آیات سے قطع نظر کہ جو شدت و صراحت کے ساتھ ذات پروردگار متعال سے ظلم کی نفی کرتی ہیں، ان آیات سے بھی اغماض نظر کرتے ہوئے کہ جو ابلاغ، بیان اور اتمام حجت کو ذات پروردگار کی خصوصیت قرار دیتی ہیں اور یہ بتاتی ہیں کہ مذکورہ امور کا ہونا عدل اور نہ ہونے کی صورت میں انسان پر نزول عذاب، ظلم و ستم کے مترادف ہے، ان آیات کو بھی چھوڑیے کہ جن کے مطابق اساس خلقت حق یعنی عدل ہے۔ بعض آیات خود خداوند تعالیٰ کی فاعلیت اور تدبیر کو عدل کے ساتھ قیام کرنے کے مقام کے نام سے، اور بعض آیات عدل الہی کو نظام خلقت کے میزان کے نام سے موسوم کرتی ہیں۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ نے گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور فرشتوں اور اہل علم نے بھی یہی شہادت دی ہے، وہی عدل قائم کرنے والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 18۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اسی نے آسمان بلند کیا اور انصاف یعنی عدل کو قائم کیا۔ سورہ رحمان آیت نمبر 7۔ مؤخر ذکر آیت کے ضمن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: بالعدل قامت السماوات والارض، یقیناً آسمان اور زمین عدل کی وجہ سے استوار ہیں۔ تفسیر صافی۔
عدل تشریعی کا بھی قرآن کریم میں صراحتاً ذکر موجود ہے، یعنی شرعی قوانین کی تخلیق سے لے کر انہیں لاگو اور اجرا کرنے جیسے تمام مراحل میں ہمیشہ عدل کا خیال رکھا گیا ہے۔ قرآن کریم نے واضح الفاظ میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ حیات انسانی پر عدل و انصاف کی بالادستی قائم کرنے کی غرض سے ہی انبیاء اور رسل کو مبعوث کیا گیا۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ بالتحقیق ہم نے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ہمراہ کتاب اور میزان یعنی عدل کو بھی بھیجا تاکہ لوگ قسط یعنی انصاف و عدل سے کام لیں۔ سورہ حدید آیت نمبر 25۔ واضح ہے کہ سماجی سطح پر عدل کی بالادستی کا انحصار اسی امر پر ہے کہ اولاً تو شرعی اور قانونی نظام عدل پر مبنی ہو، نیز یہ قوانین معاشرے میں اجرا بھی کیے جائیں۔ مزید برآں مذکورہ بالا آیت میں جس خصوصیت کے ساتھ انبیاء کے نزول کو بتایا گیا ہے، قرآن کریم نے اسلامی شرعی قوانین میں بھی اسی خصوصیت کا اعلان کیا ہے۔ قُلُّ أَمْرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ، کہہ دو کہ میرے پروردگار نے عدل کا حکم دیا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 29۔ یا بعض احکام کے بارے میں فرمایا ذالکم اقسط عند اللہ، خدا کے نزدیک یہ بہت منصفانہ کام ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 282۔ قرآن کریم کی نظر میں امامت و قیادت عہد الہی ہونے کے ساتھ ساتھ ظلم سے متضاد و متصادم نیز عدل سے مملوء ہے۔ قرآن کریم میں امامت و قیادت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لیاقت کے ذکر سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام تمام امتحانات میں کامیاب ہونے کے بعد خالص ہو گئے تو ان سے کہا گیا کہ ہم نے تمہیں امامت و قیادت کے لیے چن لیا ہے۔ ابراہیم نے التجا یا استفہام کیا کہ کیا یہ الہی عطیہ ان کی نسل میں بھی برقرار رہے گا؟ جواب دیا گیا امامت و قیادت ایک عہد الہی ہے جو ستمگروں کے نصیب میں نہیں۔ لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہد ظالموں کو نہیں ملے گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 124۔ قرآن کریم اخلاقی خصوصیات کے مالک انسان کو صاحب عدل کے نام سے یاد کرتا ہے۔ قرآن کریم جب گواہ یا قاضی کے مقام پر فائز ہونے کی گفتگو کرتا ہے تو اس کی نظر ان افراد پر ہوتی ہے جو تربیتی، اخلاقی اور روحی لحاظ سے قابل اعتماد ہوں، اور ان افراد کو عدل سے متصف کرتا ہے۔ مثلاً یحکم بہ ذوی عدل منکم، تم میں سے 2 عادل افراد حکم کریں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 95۔ یا اشہدوا ذوی عدل منکم، اور ان میں سے 2 صاحبان عدل کو گواہ بناؤ۔ سورہ طلاق آیت نمبر 2۔ یونانی کتب کے ترجمے کے بعد عالم اسلام میں افلاطون کا یہ جملہ مشہور ہو گیا کہ عدالت تمام اخلاقی فضائل کی ماں ہے۔ لیکن افلاطون کے اس جملے کے مشہور ہونے سے کوئی 2 صدیوں پہلے ہی مسلمان اس نکتے کو قرآن کی زبان سے سن چکے تھے۔ عدل سے متعلق بیشتر آیات اجتماعی عدل کی جانب اشارہ کرتی ہیں، جن میں خاندانی، سیاسی، عدالتی اور سماجی عدل جیسے مفاہیم شامل ہیں۔ یہاں تک کہ حقیر نے تقریباً 16 آیات کو انہی موضوعات کی جانب اشارہ کرتے پایا ہے۔ قرآن کریم میں توحید سے معاد، نبوت سے امامت اور انفرادی مقصد حیات سے لے کر اجتماعی اہداف تک سب ہی کا محور عدل ہے۔ قرآن میں بیان کردہ مفہوم عدل توحید کا ہمسر، معاد کی بنیاد، مقصد نبوت، حکمت امامت و قیادت، انفرادی کمال کی کسوٹی اور سماج کی صحت و سلامتی کا پیمانہ ہے۔
قرآن کریم کا بیان کردہ عدل جب توحید یا معاد سے مربوط ہوتا ہے تو عالم ہستی کے بارے میں انسانی نگاہ کو ایک خاص انداز یعنی جہان بینی عطا کرتا ہے۔ یہی عدل قرآنی جب نبوت، شریعت اور قانون سازی سے منسلک ہوتا ہے تو صحیح قانون کی شناخت کا پیمانہ اور میزان قرار پاتا ہے، یا یوں کہیے کہ عدل کتاب و سنت کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کے لیے عقل کو راہ دکھاتا ہے تاکہ عقل فقہ اور استنباط احکام کے منابع میں سے قرار پائے۔ اور جب قرآن کریم امامت و قیادت کے میدان میں عدل پر گفتگو کرتا ہے تو گویا عدل ایک طرح کی لیاقت، صلاحیت و شائستگی ہے۔ جب اخلاق سے عدل کو منسلک کرتا ہے تو عدل انسانی مقصد حیات شمار کیا جاتا ہے، اور جب سماجی سطح پر عدل زیر بحث ہوتا ہے تو یہ ایک اجتماعی ذمہ داری کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ کس طرح ممکن تھا کہ قرآن کریم جس مسئلے کو اتنی اہمیت دیتے ہوئے کبھی جہان بینی کا نام دے رہا ہو، کہیں قانون کی شناخت کا معیار بتا رہا ہو، کبھی امامت و قیادت کا پیمانہ قرار دے رہا ہو، کہیں حیات انسانی کا مقصد اور کہیں بطور سماجی ذمہ داری کے تعارف کروا رہا ہو، اس قرآن سے شدید عقیدت اور قلبی تعلق رکھنے کے باوجود مسلمان اس مسئلے کو زیر بحث نہ لائیں؟ ہماری نظر میں یہی وہ وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پر ہمیں اس مسئلے کے آغاز اور پیدائش کے کسی اور سبب کی جستجو کرتے ہوئے اپنے ذہن کو بلا وجہ نہیں تھکانا چاہیے، کیونکہ مسلمانوں کی عملی اور علمی تحریکوں کے ابتدا ہی سے عدل ہر مقام پر نظر آتا ہے۔ مسلمانوں کا اس مسئلے کو اتنی اہمیت دینا نیز کلام، فقہ اور دیگر اسلامی اجتماعی علوم میں اس مسئلے کے رسوخ و نفوذ کا سبب بلا شبہ قرآن ہی تھا، اگرچہ اس مسئلے کے سلسلے میں محاذ آرائیاں بھی ہوئیں جن کے نتیجے میں بعض نے تو اس مسئلے کو منوعاً اور بنا کسی ترمیم کے قبول کر لیا، جبکہ بعض دیگر گروہوں نے توجیہات اور تعویلات کے ذریعے اس کی اصلی شکل ہی کو بگاڑ دیا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ معاشرتی، سیاسی اور نفسیاتی اسباب ہیں، لیکن ہماری نظر میں اس مسئلے کے اسلامی معاشرے میں داخل ہونے کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ اگرچہ بعض افراد اس مسئلے کو ایک اور تناظر میں دیکھتے ہوئے اس کی تحلیل اور تعلیل کرتے ہیں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بعض دیگر مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد سماجی و معاشرتی مسائل کی ایک اور طرح سے تحلیل اور تعلیل کرتے ہیں۔ ان مکاتب کے پیروکار سماجی و معاشرتی مسائل کو اپنے پیش ساختہ سانچوں میں زبردستی ڈھال کر بیان کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے مکاتب میں طبقاتی اختلاف اور سماجی محاذ آرائیوں کی بنیاد استحصال و محرومیت یا تنعم اور تعیش قرار پاتی ہیں۔ نیز ہر قسم کی تحریک اور جدوجہد کا محور بھی یہی امور ہیں۔ ان مکاتب کی نظر میں انسان کی روح، فکری ذوق، سلیقے اور جذبات میں رونما ہونے والی ہر تجلی اس کی مادی ضروریات اور باہمی معاشی تعلقات کا رد عمل ہے۔ مذکورہ بالا تمام امور کا ڈھانچہ معاشیات اور اس کے مختلف شعبوں پر استوار کیا جاتا ہے۔ کسی شخص کے شعور، قرینے، جذبات اور فنون لطیفہ کی خصوصیات کو اس کے طبقاتی نظام میں تلاش کرنا چاہیے۔ اگر سعدی نے کہا ہے انسان کی خوشحالی اس کے شکم کی مرہون منت ہے، تو اس مکتب فکر کے نزدیک نہ صرف خوشحالی اور اچھی زندگی بلکہ افکار، احساس، جذبات اور ذوق سلیم، یہاں تک کہ مقدس و منزہ امور بھی شکم کے مرہون منت ہیں۔ تمام راستے شکم پر ختم ہوتے ہیں۔ ان افراد کی نظر میں اگر معاشرے میں سب سے زیادہ عدل کا نعرہ لگتا ہے تو اس کا سبب کوئی اور چیز نہیں بلکہ معاشی اور معاشرتی طبقوں کا اختلاف و کشمکش ہے۔ اگر دو مکاتب فکر کو فقہ یا کلام کے لبادے میں ایک دوسرے کے مد مقابل پاتے ہیں کہ جن میں سے ایک مکتب زور و شور سے عدل کو جہان بینی اور قانون کا پیمانہ قرار دیتا ہے تو دوسرا ان تمام حقائق کا منکر ہو جاتا ہے، تو ہمیں جان لینا چاہیے کہ مذکورہ بالا عقلی، فکری، کلامی اور فقہی جھڑپیں ایک پس پردہ محاذ آرائی کی بیان گر ہیں، اور وہ ہے استحصال کے شکار طبقے کا رفاہ طلب اور متمول طبقے کے سامنے قیام۔
عقل و شعور شکم کے تابع ہیں۔ ناممکن ہے کہ ایک پرتعیش زندگی گزارنے والا شخص نظریہ عدل کا دفاع کرے، بلکہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک استحصال کا شکار انسان نظریہ عدل کا انکار کرے۔ ہماری نظر میں تاریخ کا یہ تجزیہ ایک جانبدارانہ اور یک طرفہ تجزیہ ہے۔ مادی ضروریات بلا شبہ انسانی عقائد و افکار کی تشکیل میں ایک نہایت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ نیز یہ بھی ممکن ہے کہ عالم اسلام کی علمی، سماجی اور سیاسی محاذ آرائیوں میں معاشیات کی پرچھائیاں بھی نظر آئیں، لیکن یہ کسی طور ممکن نہیں کہ ان تمام آرزوؤں اور خواہشات کو جنہوں نے انسان کا احاطہ کرتے ہوئے اسے جکڑ رکھا ہے اور ان تمام بنیادی عوامل کو جو انسانی شخصیت کی تعمیر میں مؤثر ہیں، صرف معاشی و مادی ضروریات میں خلاصہ کر دیا جائے۔ یہی نہیں بلکہ انسان کی اجتماعی اور انفرادی زندگی پر کون سے عوامل حاکم ہیں، اس کے بارے میں کوئی قطعی فیصلہ کرنا شاید جلد بازی کا نتیجہ ہو، لیکن مسلم الثبوت امر یہ ہے کہ انسان کی اصلی اور بنیادی ضروریات کو صرف مادی ضروریات میں محصور کر دینا ہرگز قابل قبول نہیں۔ یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ مذکورہ بالا پیمانوں اور معیارات کے ذریعے کس طرح اس بات کی توجیہ کی جا سکتی ہے کہ مثلاً مامون، معتصم اور واثق معتزلی مکتبہ فکر کی زور و شور سے حمایت کرتے ہوئے عقیدہ عدل کو قبول کرتے ہیں، لیکن متوکل جو اسی طبقے، اسی گروہ اور اسی نسل سے تعلق رکھتا ہے، ایک مخالف نظریے کا حامی بن جاتا ہے، عدل کے حامیوں کے ساتھ وہی کام کرتا ہے جو اس کے اسلاف نے مخالفین عدل کے ساتھ کیا۔ اس بات کی کس طرح توجیہ کی جا سکتی ہے کہ صاحب بن عباد جو دنیا کے متمول ترین افراد میں سے تھا، ناز و نعمت میں پلا بڑھا، کس وجہ سے عقیدہ عدل کا پرزور حامی بن گیا، جبکہ تنگ دستی اور افلاس کا شکار اس کے ہم عصر علماء کی بھاری اکثریت نے اس نظریے کو مسترد کرتے ہوئے اشعری مکتب کو قبول کر لیا۔ صاحب بن عباد ایک خوش قسمت اور خوشحال وزیر ہونے کے ناطے کم نظیر شخص ہیں، اکثر وزراء کے برخلاف کہ جو اپنے سر و گردن میں جدائی کے بعد ہی قبر میں اترتے ہیں اور اپنے بڑوں کے معتوب قرار پاتے ہیں، یا اپنی آخری سانسوں تک وزارت کے عہدے پر فائز رہے۔ ان کی آخری رسومات کمیت اور کیفیت کے لحاظ سے تاریخ میں بے نظیر تھیں۔ ابن خلقان کا کہنا ہے، کسی نے بھی صاحب بن عباد کی مانند خوش قسمتی اور کامرانی کو اپنی زندگی میں اس طرح نہیں پایا۔ صاحب بن عباد نے، جو کہ وزیر بھی تھے اور عالم بھی، اپنی زندگی کو اپنے ہی طبقے کی وزراء کی مانند نہایت ناز و نعم کے ساتھ گزارا، لیکن بقیہ وزراء کے برعکس کہ جو معتوب ہو کر دنیا سے جاتے ہیں اور ان کی میت کے ساتھ ان کا نام بھی دفن ہو جاتا ہے، ان کی شہرت اور محبوبیت باقی رہی، اور ان کی موت ان کی زندگی کا دوسرا پہلو رکھنے والے افراد یعنی علماء کی مانند واقع ہوئی۔ علماء کے جو اپنی زندگی تو گمنامی اور محرومیت میں بسر کرتے ہیں، لیکن ان کی شہرت اور احترام کا آغاز ان کی موت سے ہوتا ہے۔ صاحب بن عباد اپنی آخری سانسوں تک وزیر رہے اور علماء کی مانند شہرت و احترام کا مالک ہونے کے علاوہ ان کی ایک اور امتیازی خصوصیت بھی تھی۔ کہتے ہیں کہ تاریخ میں فقط انہی کی شخصیت ملتی ہے کہ جس کا دادا باپ اور خود وزیر تھا، یعنی مسلسل 3 نسلوں تک وزارت بطور ورثہ منتقل ہوئی۔ خود ان کا نام اسماعیل، والد عباد اور دادا عباس تھے۔ شاعر نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ جن اشعار کا یہ ترجمہ ہے، وزارت کا منصب ایک سید و سردار کو دوسرے سید و سردار سے میراث میں اس طرح سے ملی کہ جس طرح سے کوئی مال و اسباب میراث میں منتقل ہوتا ہے، کہ یہ وزارت عباس سے عباد کو، اسی طرح عباد سے اسماعیل کو منتقل ہوئی۔ اتنے ناز و نعمت اور جاہ و مقام کے باوجود صاحب بن عباد عدل کے پرزور حامی تھے، اور انہیں اس پر فخر بھی تھا۔ وہ خود کہتے تھے کہ اگر میرے دل کو چیرا جائے تو اس کے اندر یہ 2 سطریں بغیر کسی کاتب کے لکھی ہوئی ملیں گی، ایک طرف عدل اور توحید تو دوسری طرف حب اہل بیت۔
علم فقہ میں بھی عدل کی داستان ہو بہو یہی ہے۔ ہارون کا قاضی القضات یعنی ابو یوسف عدل کا پرزور حامی بنتا ہے، جبکہ احمد بن حنبل قید کی صعوبتیں اور تازیانوں کی تکلیف برداشت کرتے ہوئے عدل کی مذمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہماری نظر میں انسان کے افکار و عقائد کو اس طرح کے معیارات اور موازین میں منحصر کر دینا سادہ لوحی پر مبنی سوچ کا نتیجہ ہے۔ اس تمہیدی بحث کو چھیڑنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم افکار و عقائد کو ابھارنے کے سلسلے میں قرآن کریم کے تعمیری کردار کی نشاندہی کریں، نیز قرآن کریم کی نظر میں ان عقائد کی اہمیت اور اصالت پر بھی روشنی ڈالیں۔ البتہ کتاب ھذا ہرگز یہ دعویٰ نہیں کرتی کہ مسئلہ یہ عدل پر ہمیں جانبِ اور کما حقہ قرآن پسند انداز سے روشنی ڈالی گئی ہے، لیکن شاید یہ دعویٰ کیا جا سکے کہ تکوینی اور الہی عدل کہ جو قرآن کریم کے پیش کردہ عدل کے موضوعات میں سے ایک ہے، کسی حد تک جدید اور تازہ نظریات کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ 17 جمادی الاول 1393 ہجری مرتضی مطہری۔